نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر ذی احترام حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم، مشائقین اعظام، علماء کرام، فقراء کرام، معزز سامعین و عزت مآب خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کا مقدر مٹنا ہی لکھا ہے۔ اس آیت شریفہ کے جو پہلا لفظ ہے وہ لفظ پوری آیت کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کہی ہے کہ جب کبھی بنیادی اور بہت ہی ایسا فرمان جو اس شان کا ہے کہ جس سے انسانوں کو مطلع ہونا ضروری ہے، یوں تو پورے کا پورا قرآن ہدایت کا سامان ہے، پورے کا پورا کلام قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کہو، یعنی کوئی معاملہ جب بہت زیادہ اہم تھا تو اللہ نے رسول سے اس کا اعلان کروایا، جیسے قل هو اللہ احد، کیونکہ یہ توحید ہمارے اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ رسول کی اللہ تو ایک ہے ہی، اس پر رسول کی گواہی سے وہ بات کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جہاں جہاں ضروری سمجھا وہ اعلانات رسول کی زبان سے کرائے اور یوں کہا قل هو اللہ احد، اے رسول آپ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ آیت شریفہ بھی دیگر آیتوں کی طرح آیت نہیں، بلکہ اس آیت میں کوئی خاص بات ہی ہوگی، تبھی تو اللہ نے رسول سے اعلان کروایا کہ اے رسول آپ کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حالانکہ قرآن میں جا بجگہ اللہ نے کہا کہ جو حق ہے وہی حق ہوتا ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس آیت شریفہ سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ اے رسول آپ دعا بھی کیجئے، ربی اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی جانب سے غالب آنے والی نصرت عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ رسول سے کہتا ہے کہ آپ کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کسی عام حق کی بات نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر کسی عام باطل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے غالب آنے والی نصرت عطا فرما، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دو کہ جس کی دعا کی گئی تھی کہ مجھے غالب آنے والی نصرت عطا فرما، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ غالب آنے والی نصرت حق بن کر مہدی کی صورت میں آ رہی ہے۔ تو اسی لیے خدا کہتا ہے کہ آپ اعلان کر دو کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ دعا ہمارے پاس قبول بھی ہو گئی۔ تو اس قبولیت کا اعلان یہ ہونا چاہیے قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اسی لیے یہ وہ آیت شریفہ ہے کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سننے والے حضرات نے ندائے غیبی سے اس آیت کو بھی سنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کے وقت دوسری آیت کا بھی خدا کی جانب سے اعلان ہو سکتا تھا، اسی آیت کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ کیونکہ اسی آیت میں اس نصرت جو غالب آنے والی نصرت ہے اس کی قبولیت کا اعلان کیا گیا کہ اے اللہ تو مجھے غالب آنے والی نصرت عطا فرما۔ تو خدا نے کہا کہ حق
آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی ہم نے آپ کی دعا کو قبول شرف قبولیت بخشی ہے اور مہدی کی صورت میں ہم حق کو بھیجنے والے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی کا مقام یہ ہے، مہدی کا مقام وہ ہے۔ ہم کو لوگوں کے پاس مہدی کا کیا مقام ہے یہ جاننا ضروری نہیں، مہدی کا مقام خدا کے پاس کیا ہے؟ تو خدا کے پاس مہدی کا نام حق ہے، یعنی جو مہدی کا وہی حق، اور جو مہدی کے سوا اسی کو اللہ نے باطل کے نام سے یاد کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ اللہ نے مہدی کو حق کے نام سے پکارا ہے۔ تو اب جو مہدی کے ہیں انہی کو اللہ حق والوں کے نام سے یاد کرتا ہے، اور جو حق مہدی کے خلاف جاتے ہیں انہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الباطل کان زہوقا، کہ جو باطل ہے وہ ختم ہی ہونے والا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے جب حق کہا ہے تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہر فرمان حق، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہر حرکت حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو حق کے نام سے یاد کیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحیم میں اور رحمت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے، کیونکہ رحیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس رحم کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، وہ یا تو رحم کر بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی کر سکتا۔ جیسے اللہ رحیم ہے، یعنی اللہ ہر وقت رحیم نہیں رہتا، وہ جب چاہے رحم بھی کرے گا، اور اس کے بعد دوسرے صفات بھی ہیں اللہ اس کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کا بھی تصرف آپ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ نے رسول کو رحمت اس لیے فرمایا کیونکہ وہاں سوائے رحمت کی اور کوئی چیز پائی نہیں جاتی، تو اسی لیے اللہ نے رسول کو لفظ رحمت استعمال فرمایا، کیونکہ آپ کا ہر فرمان رحمت، آپ کی ہر حرکت رحمت ہے، آپ جو بیٹھے تو رحمت ہے، آپ کھڑے ہوں تو رحمت ہے۔ تو رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول کی ذات تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، یعنی سر تاپا رحمت کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ نے بتایا جو سر تاپا حق ہے اسی کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے حق کے نام سے پکارا ہے۔ تو اب جب ہم حق کو قبول کر چکے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہر تعلیمات کو ہم حق جانیں۔ اب آئیے، اللہ نے تو رسول کو مہدی موعود کو حق کے نام سے پکارا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کو کن کن ناموں سے پکارا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام کو سب سے بڑا جو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہی دیا کہ آپ نے مہدی کو مہدی کا لقب عطا کیا۔ یہ معمولی لقب نہیں ہے کہ مہدی کے معنی کیا ہیں، تو کہا گیا کہ مہدی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اسی کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا تو کہا کہ مہدی المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، المہدی منی، یعنی مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نام سے بھی کر سکتے تھے، لیکن مہدی کا لقب استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ہدایت ہے تو مہدی کے پاس ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو تم کو مہدی کے قدموں میں آنا پڑے گا، تبھی تم کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو بشارت دی ہے، اس بشارت کے اندر نہ صرف مہدی موعود علیہ السلام کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے، بلکہ دین کی بنیاد کیا ہے، دین کی اساس کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ببانگ دہل اعلان کر دیا، کیونکہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ایک ہستی جو آنے والی ہے اس کے تعلق سے صحابہ اکرام کو، امت کو پیش گوئی فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے، وہ بڑی ہی اس کے تم کو چاہیے کہ تم سنو تو اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرو۔ تو یہ تمام باتیں جو رسول بتا رہے ہیں، اب ان باتوں کے لیے کوئی نہ کوئی علامت تو ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ شخص آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک علامتوں کا
ذکر فرمایا، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس اگر ہم کسی کی کوئی علامت بیان کرنا چاہیں دینی اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، وہ جو ہے نماز کا پابند ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کا صوم و صلات کا پابند ہوگا، تم دیکھو گے کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں رہے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم ان لوگوں کو بطور پیش گوئی فرمائیں گے، بطور علامت فرمائیں گے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی علامت رسول نے بتائی تو کیا بتائی؟ آپ نے ان تمام اعمال کا ذکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا تو وہ علامت یہ بتائی کہ مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے۔ تو جہاں مہدی موعود علیہ السلام کا مقام بتانا تھا، وہیں امت کو درس دینا تھا کہ جن اخلاق کو تم کمتر سمجھتے ہو اور عبادتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہو، دیکھو ہم نے ایک خلیفے کی علامت بتائی تو اخلاق کو ہم نے علامت بتایا ہے۔ تو اخلاق کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو، کیونکہ اخلاق اتنے اونچے معیار ہیں کہ ایک اللہ کے خلیفے نے دوسرے اللہ کے خلیفے کی علامت بتائی تو اخلاق کے معیار پر آپ نے علامت کو بتایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ مہدی کی علامت کیا ہے، اور انہی اخلاق کے ذریعے مہدی موعود علیہ السلام کا مقام بھی بتانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ رسول کے جو اخلاق ہیں جن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو یہ وہ علامت ہے جس کے تعلق سے خدا بھی جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ اخلاق کا معیار ایسا ہے، اس معیار پر سب کھرے اتر نہیں سکتے۔ نماز کے معیار پر یعنی لوگ دکھانے کے لیے نماز کے معیار پر بھی اتر سکتے ہیں، عبادتوں کے تمام معیار پر بھی اتر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اخلاق کا معیار ہے رسول علامت ویسی ہی بتائیں گے جو سب میں پائی نہیں جا سکتی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے رسول نے وہی کہا کہ مہدی وہ ہوگا جس کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق وہ ہیں جو رسول کے اخلاق ہیں، جس کے اخلاق رسول جیسے اخلاق ہوں، کیا وہ اس ہستی سے کبھی ناحق بات کا بھی صدور ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مہدی کی یہ بات غلط ہے، وہ کس کے اخلاق پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ وہ مہدی کے نہیں رسول کے اخلاق پر انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ رسول نے جب سند ادا کر دی کہ مہدی کے اخلاق میں میرے اخلاق میں رتی برابر بھی سرے منہ فرق نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر انگلی اٹھاتا ہے وہ حقیقت میں رسول کے اخلاق پر انگلی اٹھانے کی بات ہو جاتی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا مقام خدا را آپ لوگوں کو پوچھتے مت پھریے کہ مہدی کا مقام کیا ہے، مہدی کا مقام کیا ہے، کیونکہ لوگ جتنا جانتے ہیں اتنی ہی بات آپ کے سامنے کریں گے۔ مہدی کا مقام اگر کوئی جانتے ہیں تو رسول جانتے ہیں اور خدا کی ذات جانتی ہے۔ خدا اور رسول سے جاننے کی کوشش کرو کہ مہدی کا مقام کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا منصب کیا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کا مشن کیا ہے، یہ آپ قرآن اللہ کے رسول سے جاننے کی کوشش کرو۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی تعلیم دی، تو کیا تعلیم دی؟ آپ کی تعلیم کا، آپ کے ایک ایک فرمان کا آپ غور سے مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی ایک جو فتنے زمانوں میں پل رہے ہیں ان تمام فتنوں کا جواب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے فرمان کے اندر مل جاتا ہے۔ کئی ایک زمانے سے فتنہ چلا آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول نعوذ باللہ وہ ہماری طرح کے بشر ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ کہ رسول کو نعوذ باللہ ہماری طرح کے بشر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، کیا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس تعلق سے کوئی فیصلہ کن بات بھی فرمائی ہے؟ جب ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کا، آپ کے نقلیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایک فرمان کے اندر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کا ایسا فیصلہ کن جواب دیا ہے کہ کیا امام رسول صرف بشر ہیں یا بشر کے علاوہ آپ خیر الورا، خیر البشر ہیں، آپ کیا ہیں؟ اس کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ایک فرمان سنو تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شریعت بعد از فنائے بشریت، یعنی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعلیم دی
کہ شریعت پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تمہارے اندر بشریت باقی ہے. جب بشریت ختم ہوگی تبھی تو تم شریعت پر عمل کر سکتے ہو. اس ایک فرمان کے اندر مہدی موعود نے اس فتنے کا جواب دے دیا کہ جس رسول کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بشریت کو فنا کرنا ہے، کیا وہ رسول صرف بشر بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے خود اپنی بشریت کو ختم کرنا پڑ رہا ہے؟ تو سوچو جس رسول کی شریعت ہے کیا وہ معمولی بشر بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہ بشر ہے جس کے تعلق سے ہم کو کہنا پڑے گا کہ ظاہر میں بشر ہیں اور باطن میں نور خدا ہیں. تو اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا جو انداز ہے وہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے انداز کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کس انداز میں ہم کو تعلیم دی. اسی ایک فرمان کو آپ لے کر چلیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت بعد از فنائے بشریت، کہ انسان شریعت پر اسی وقت عمل کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر کی بشریت ختم ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ شریعت میں کن باتوں کی ہم کو دعوت دی گئی ہے. عبادتوں کی بات کرو شریعت کی میں جو عبادتیں ہیں انسان کب عمل کر سکتا ہے؟ اگر اس پر بشریت غالب ہو تو وہ کبھی شریعت کی باتوں پر عمل کر نہیں سکتا، کیونکہ بشریت اس کو کھینچ کر شریعت سے دور لے کر چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہم دشمنوں کو معاف نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بشریت پائی جاتی ہے. جس وقت بشریت ختم ہوئی وہیں سے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا انسان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. کیوں دعائیں دی؟ کیونکہ ہم پر اگر کوئی پتھر برساتا ہے ہمارے اندر کی بشریت جاگ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. رسول نے کبھی یہ الفاظ اس لیے استعمال نہیں فرمائے کیونکہ آپ کے پاس بشریت کا کوئی تقاضا پایا نہیں جاتا تھا. رسول نے کہا تم پتھر برساؤ، میں دعاؤں کے پھول تم پر برساتا ہوں، کیونکہ جس انسان کے پاس بشریت ہو اس کا تو یہ رد عمل ہو نہیں سکتا. کیونکہ بشریت کیا کہتی ہے؟ بشریت یہ کہتی ہے وہاں سے جیسا سوال یہاں سے ویسا جواب، یہ بشریت ہوتی ہے. اور جو خیر البشر ہے وہ یہ کہتا ہے سوال کیسا بھی ہو یہاں سے سوائے رحمت کے اور کچھ مل نہیں سکتی، اسی کو خیر البشر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں کہ شریعت بعد از فنائے بشریت، ہم اکثر سوچتے بھی ہیں کہ ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں، وعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، شریعت میں اتنی اچھی باتیں ہیں، پھر انسان ان باتوں پر کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ انسان کے جو عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے وہ ذہن کیوں تیار نہیں ہوتا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس کا اس نقل میں اس فرمان میں جواب دے دیا کہ تم جب تک اپنی بشریت کو باقی رکھو گے شریعت پر تم سے عمل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ زکوٰۃ دینا ہے تو کہا گیا کہ انسان کی بشریت آ کر روکتی ہے کہ اگر یوں ہی خدا کے راستے میں لٹاتے رہو گے تو کل تم بھی زکوٰۃ کے مستحق بن جاؤ گے. یہ کس کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کے پاس بشریت رہتی ہے. جو بشریت سے اوپر اڑ گئے وہ کہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا خدا جانے، لیکن مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے کہ خدا نے کہا میرے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں میں ان کو 10 گنا 70 گنا واپس لوٹاتا ہوں. یہ بشریت سے اوپر اٹھنے والوں کا تقاضا ہوا کرتا ہے. اسی طرح آپ شریعت کی جتنی باتیں آپ سے دور ہوتی جا رہی ہیں آپ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بشریت آ کر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے سے روکتی رہتی ہے. تو مہدی موعود نے تعلیم دی اپنی بشریت کو ختم کرو. اور بشریت کو ختم کرنے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جن باتوں کو پیش کیا آپ دیکھو کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری انانیت ہے، یہ جو تمہاری خودی ہے، یہ جو تمہاری نفس پرستی ہے،
اسی کو تو بشریت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تم اپنے انا کو ختم کرو، اپنے نفس کو ختم کرو، دوسرے ہی لمحے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا بندے اور خدا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ جواب یہ آئے گا کہ تم کو یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کام کرنا چاہیے، پہلے فرائض آئیں گے، پھر واجبات آئیں گے، پھر سنن آئیں گے، اس کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا۔ یہ تمام مراحل طے ہونے کے بعد تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے تمام باتوں کو ملا کر فرمایا 2 قدم سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، 1 قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم خدا تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ نفس ہی ہے جو تم کو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ فرائض جو تم سے ادا نہیں ہوتے اس نفس کی وجہ سے، واجبات کو جو تم چھوڑ دیتے ہو اس نفس کی وجہ سے، سنتوں کو تم جو تحقیر کرتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، یہ نفس کی وجہ سے۔ جب یہی چیزیں نہیں ہوں گی، نفس ہی نہ ہوگا، تو تمہاری ہر حرکت کو خدا خود عبادت کے نام سے یاد کرتا چلا جائے گا۔ تم حرکت کرو گے، خدا کہے گا کہ یہ حرکت نہیں، کیونکہ اس میں نفس نہیں ہے، تو اسی کو عبادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہم کو خدا تک پہنچانے والی تعلیمات ہے، لیکن برا ہو دنیا کا، برا ہو اس دنیا کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب رسول کو ماننے سے انکار جنہوں نے کیا ہے، جب دنیا کا یہ رواج ہے کہ رسول کو ماننے سے لوگوں نے انکار کیا، تو اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کو بھی لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ یہ کہنا بھی کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کے کائنات میں میری طرف سے کوئی غلط الفاظ نہ ادا ہو جائیں۔ ہم کو تو یہ کہنا چاہیے جیسا خدا نے کہا کہ جس کے حصے میں ایمان ہوگا وہ ایمان لائے گا، اور جس کو خدا نے محروم رکھا وہ قیامت تک بھی اور قیامت میں بھی محروم رہنے والا ہے۔ تو انکار مہدی کا کوئی کرے کہ نہ کرے، حق کا انکار کرنے سے حق کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جو انکار کرتا ہے اس کا انکار اسی کے لیے وبال جان دنیا اور آخرت میں بنتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو ورغلانے میں یہ جو علماء نام نہاد علماء ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھو، ان کی چند فطرتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی یہ کسی بھی صورت میں آ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خلاف میں ورغلانے کی کوشش کریں تو آپ کو چند باتیں معلوم ہو تو آپ کو خود اندازہ آ جائے گا کہ یہ آدمی قرآن سے بات کر رہا ہے یا قرآن پڑھ کر اپنے نفس کی بات کر رہا ہے۔ قرآن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جیسے ہی ہم ذکر کرتے ہیں بڑے ہی اچھے انداز میں جو علماء سو ہیں وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کا اکمال تکمیل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا ہے۔ جب دین وہاں پر مکمل ہو چکا ہے تو پھر مہدی کے آنے کی کیا ضرورت؟ یہ بات سن کر نوجوان بڑے ہی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بات تو صحیح، عالم حضرت جو ہے قرآن کی آیت سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا اکمال ہو چکا، تکمیل ہو چکی ہے، اب پھر جو ہے مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ ان کے جو طبقے کا عالم ہے اس طبقے کے عالم جو اوپر گزرے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کے انکار کے لیے یہ لوگ اس آیت شریفہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں اکمال دین مکمل ہو چکا تو مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب رسول کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا تو قرآن کی آیتوں کو کس نے منسوخ قرار دیا کہ فلاں فلاں آیتیں قرآن کی منسوخ ہو چکی ہیں، اب اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں منسوخ کرتے وقت ان کو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت یاد نہیں آتی، جب مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی بات آتی ہے تو ان کو وہ آیت شریفہ یاد آتی ہے۔ آپ خود بتاؤ کیا یہ قرآن پر عمل کرنا ہے یا قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے نفس پر عمل کرنے کی بات ہو جاتی ہے؟ اگر دین مکمل ہو چکا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ رسول نے اپنی زبان مبارک سے کسی آیت کو منسوخ قرار نہیں دیا،
لیکن علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے کہا قرآن کی 300 آیتیں منسوخ ہیں، کسی نے کہا 25 آیتیں، کسی نے کہا 7 آیتیں، اتنی تمام قرآن کی آیتوں کو منسوخ قرار دینے کا تم کو کس نے حق دیا؟ جب تم کہتے ہو دین مکمل ہو چکا تو تم کو بھی قرآن کی آیتوں کو منسوخ قرار دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ قربان جائیے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ مبین کلام اللہ ہیں، آپ جانتے تھے کلام اللہ کا، کلام کو منسوخ کرنے کا حق بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پہنچتا۔ یہ کون علماء ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام کو یہ کہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء کا کام ہی آج یہ بن چکا کہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنے طرف سے بیان کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام بہت ہی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کے ایمان میں ذرا تو ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سید میرا صاحب یہ جو ہے ان کو اللہ کی جانب سے احکام کیسا مل گئے؟ آپ الفاظ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سید میرا صاحب کو اللہ کے احکام کیسے ملے۔ ہم نے کب کہا کہ سید میرا جو سید محمد جو جون پوری ہیں ان کو اللہ کا حکم ہوتا تھا؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا کہ وہ ہستی جس کو رسول نے خلیفۃ اللہ کہا اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے خلیفے کو حکم نہیں دے گا تو دنیا کے کون سا آدمی ہے جو اللہ کے احکام سننے کی قابلیت رکھتا ہے؟ اب اللہ کے خلیفے کو بھی حکم نہیں ہوگا، اللہ اپنے خلیفے کو بات نہیں کرے گا تو دنیا میں کون آدمی ہے جو اللہ سے بات کرنے کی قابلیت رکھتا ہے؟ لیکن وہاں پر بات ایسی کریں گے کہ سید میرا صاحب کو اللہ بات کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن وہاں پر بھی ان کی بددیانتی ہے کہ اگر وہ کسی سے کہیں کہ اللہ کے خلیفے سے کیا اللہ بات کرے گا یا نہ کرے گا تو عام آدمی بھی کہے گا کہ اللہ اپنے خلیفے سے نہیں بات کرے گا تو کس سے بات کرنے والا ہے؟ چلیے اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ مہدی کو اللہ کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ان المہدی الموعود قد جاء و مضى، مہدی آئے اور گئے، اب قیامت تک کوئی مہدی آنے والا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوابی حملہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہم پوچھیں کہ تم جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت کے قریب آئے گا وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں تو اس مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قیامت کے قریب جو تمہارا مہدی آنے کا تم دعویٰ کرتے ہو اگر وہ اللہ کا خلیفہ ہے تو اس خلیفے سے اللہ بات کرے گا یا نہ کرے گا؟ تم کہو گے کہ وہ اللہ کے خلیفے بھی ہیں، بات بھی کرے گا، تو معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب جو مہدی اللہ کا خلیفہ آئے اس سے تو اللہ بات کرے گا، لیکن وسط امت میں جو مہدی اللہ کا خلیفہ آئے اس سے اللہ بات نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر دین کی بددیانتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے احکامات اسی پر تک پہنچاتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کو خود رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو مہدی کو اللہ کا خلیفہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا ہے۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اسی کو تو اللہ اپنے احکام سناتا ہے کہ میرے بندوں تک ان باتوں کو پہنچا دو۔ قرآن کی جو مراد تھی اور اللہ نے اپنے مہدی تک پہنچایا جو آپ اللہ کے خلیفے ہیں کہ میری یہ بات لوگوں تک پہنچا دو۔ لیکن لوگ ہمیشہ جو علماء سو ہوتے ہیں وہ آپ کو ورغلانے کے لیے بہکانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے دو جملے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھی ان کے مہدی کے پاس دنیا تمام جو اولیاء اکرام ہیں ان کی ارواح آتی ہے، جن اولیاء کی ارواح کو یہ کہیں صحیح تو وہ صحیح ہوتے ہیں، جن کو یہ غلط قرار دیں غلط ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اگر عام الفاظ استعمال کیے جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے پاس تمام اولیاء کی ارواح آئے اور ان کے پاس سے سند لے کر جائے، یہ غیر ممکن بات ہے۔ لیکن جس کے پاس آ رہے ہیں وہ کون ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ پوری امت نے کہا مہدی
کا مقام کیا ہے؟ تو کہا گیا خاتم ولایت محمدیہ، جو ولایت محمدیہ کا خاتم ہے اسی کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب خاتم کے معنی کیا آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، خاتم کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کے اندر خاتم نبوت کے معنی کیا؟ خاتم نبوت کے معنی جس کے اندر نبوت کے تمام جتنے جواہر ہیں، جتنے خوبیاں ہیں، جس ہستی کے اندر جمع ہوتے ہیں اسی کو خاتم النبیین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خاتم ولایت کے معنی کیا؟ یعنی ولایت کی تمام جو خوبیاں ہیں، جب تمام جواہر و کمالات ہیں جس ہستی کے اندر جمع ہو اسی کو خاتم ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جس ہستی کے اندر تمام کمالات جمع ہیں، اب اس ہستی کے پاس ارواح آ کر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کس کے پاس جا کر اپنی اصلاح کریں گے؟ تو امام مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ ہیں، یعنی تمام اولیاء کے آپ سردار ہیں۔ اسی لیے اولیاء اکرام آپ کے پاس آ کر آپ سے اپنی اصلاح کرا کر لے جاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سردار کا مقام رکھتے ہیں، جس کا اعلان شب معراج میں بیت المقدس میں امامت کے ذریعے بھی ہوا، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر جا کر بھی اللہ نے بتایا کہ رسول جو ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور تمام نبیوں نے رسول کی امامت میں نماز پڑھ کر تسلیم کیا کہ ہاں یہ نبی ہمارے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اولیاء اکرام کی ارواح بھی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام جو خاتم ولایت محمدیہ ہیں ان کے پاس آ کر آپ سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سردار مانا ہے۔ تو یہ تمام اولیاء جو اپنی اصلاح کرانے آ رہے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں کہ مہدی موعود کے پاس اپنی اصلاح کرا لیں۔ اعتراض کس کو پیدا ہو رہا ہے؟ جن حضرات کو معلوم نہیں کہ ولایت کیا ہے ان لوگوں کو اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہمیشہ سے یہی عادت رہا کی ہے کہ جو بھی دنیا میں حق بن کر آتا ہے تمام لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تمام لوگ ان کے ماننے والوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جس مذہب کو پیش کیا آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں کوئی نیا مذہب تو لے کر نہیں آیا، میرا مذہب ہے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ کتاب اللہ کی اتباع اور محمد رسول کتاب اور محمد رسول اللہ کی اتباع یہ دونوں چیزیں میرا مذہب ہیں، اس کے سوا میں کسی اور بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ بندہ قلب محمد پر پہنچتا ہے، روح رسول سے پوچھتا ہے، روح رسول سے جو جواب ملتا ہے بندہ اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ اس سے بہتر دین کو حاصل کرنے کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے؟ میرا، آپ کا یا دنیا کے کسی بھی عالم کا دین کی باتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ دین کی باتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارا یہی ہو سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا گیا ہے، وہ کتاب سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کتاب پڑھ کر عمل کرنے والے نہیں بلکہ صاحب کتاب سے پوچھ کر عمل کرنے والی ہستی ہے کہ آپ روح رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے رسول، یا رسول اللہ آپ نے اس معاملے میں کیا عمل کیا تھا؟ روح رسول سے جو بات معلوم ہوتی ہے آپ اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک سوال کہ کیا روح رسول سے پوچھ کر کام کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی آپ عام طریقے سے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ان کی جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی اور ان سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا امام ابو حنیفہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم فقیہ وقت تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ جو مجھ سے حل نہ ہو پاتا، کئی دن اس میں گزر جاتے لیکن اس مسئلے کا میرے پاس حل نہ ملتا، تو میں حضرت امام جعفر صادق کی مزار پر چلے جایا کرتا تھا، وہاں جا کر بیٹھتا تو ایک رات میں 70 مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔
آپ اس واقعے کو سننے کے بعد سوچ کر دیکھو، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی مزار پر جا کر ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے؟ کیا امام جعفر صادق کے روز مبارک پر وہ مسائل لکھ کر حل کرتے تھے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کی روح سے پوچھتے تھے، وہاں سے جو جواب ملتا تھا آپ اپنے مسائل کا وہاں سے حل تلاش کرتے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رسائی امام جعفر صادق کی روح تک تو وہاں سے مسئلے حل ہوتے تھے، امام مہدی کی رسائی روح رسول تک تو وہاں سے مسئلے حل ہوا کرتے تھے۔ یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کہ آپ ڈائریکٹ روح رسول سے پوچھ کر دینی مسائل پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے بھی مہدویوں کے لیے بھی یہ بات سوچنے کے قابل ہے، قابل غور ہے کہ دیگر کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ لوگوں نے سن کر لکھی ہیں، مہدی موعود کا جو عمل ہے وہ روح رسول سے معلوم ہوا ہے، تو کون سی چیز مستند ہوتی ہے؟ مستند ہونے کے تعلق سے خود جو محدثین ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا کہ جتنے واسطے کم ہوتے ہیں بات اتنی معتبر ہوتی ہے۔ یہ محدثین کا اور فقہا کا فیصلہ ہے کہ بات میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنی زیادہ بات معتبر ہوتی ہے۔ آپ حدیث کو پڑھو تو کہا جاتا ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اس طرح کئی نام آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کو سننے والے میں اور اس حدیث کے لکھنے والے میں 10 سے 12 واسطے آتے ہیں، اس کے بعد وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ تو جتنے زیادہ کم واسطے ہوتے ہیں اتنی بات معتبر ہوتی ہے۔ اب مہدی کی بات ہمارے لیے معتبر اس لیے ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں، روح رسول سے مہدی نے سنا، عمل کیا اور ہم کو بتایا، تو اس لیے آپ خود سوچو کہ مہدی کا عمل معتبر ہے یا دیگر کتابوں میں لکھی گئی باتیں معتبر ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام کا جو مقام ہے، آپ ان باتوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، ان باتوں کو سمجھ کر لوگوں کو جو سمجھایا، ان کو فقہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ میرے الفاظ کو غور سے سنو، رسول کی باتوں کو سن کر لوگوں تک ان باتوں کو سمجھانے والے کو فقہا کہتے ہیں، اور مہدی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی اس کو کہتے ہیں جو عمل رسول پر لوگوں کو چلائے، اس کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محدث کون ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول کی باتوں کو کتابوں میں جمع کرے، اس کو محدث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب مہدی کون؟ مہدی وہ جو حال رسول کو آپ کے اعمال میں شامل کرے، اس کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں کتابوں میں چیزوں کو سن کر لکھنے کا کوئی معاملہ پایا نہیں جاتا، بلکہ رسول سے جو حال معلوم ہوتا ہے اس حال کو آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں شامل کرنا، یہ مہدی کا کام ہوا کرتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہی تعلیمات دیے۔ اگر یہ باتیں آپ کو ذرا بھاری معلوم بھی ہوتی ہیں تو چلیے میں میرے اور آپ کے لیول کے حد تک بات کرتا ہوں۔ کیا کوئی بھی بات جب ہم سنتے ہیں تو ہر بات کے سننے کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی، ان کتابوں میں اکثر یہ بات لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے زیادہ کسی سے قرآن پڑھوا کر سننا رسول پسند کرتے تھے۔ ہم نے اس بات کو کئی دفعہ پڑھا، ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھنے سے زیادہ کسی سے پڑھوا کر آپ جو ہے قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ اب ایک بات کو سننے والے بھی مختلف ہوتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کسی سننے والے نے سنا تو اس نے کہا اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن جب بھی پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ روح رسول وہاں پر موجود ہے اور میرا قرآن پڑھنا روح رسول سن رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جب بھی قرآن پڑھے اس کو رسول کی وہ سنت یاد آنی چاہیے کہ رسول پڑھنے سے زیادہ کسی سے پڑھوا کر
سننا پسند کرتے تھے، جب وہ قرآن لے کر بیٹھے اسے فوراً سے وہ رسول کا عمل یاد آنا چاہیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس قرآن کو سننا، یہ روح رسول میرے سامنے موجود ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس تصور کے ساتھ تلاوت کرنے میں انسان کو جو لطف آتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے عام لوگوں کی سطح یہاں تک پہنچی کہ قرآن پڑھتے وقت یہ تصور کرو روح رسول موجود ہے تو پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ مہدی موعود نے کہا کہ ہر سانس لیتے وقت انسان کا یہ تصور کرنا کہ میں روح رسول سے پوچھ کر کام کر رہا ہوں، اسی کو مقام مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو ہم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ماننے والے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، فقط زبانی حد تک تصدیق کو مت رکھو۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو کم از کم جو القابات آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی فرصت نکالو، جاؤ اپنے مرشدین کے پاس جا کر پوچھو کہ امام مہدی کو خلیفۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے، امام مہدی کو امر اللہ کیوں کہا جاتا ہے، امام مہدی کو مراد اللہ کیوں کہا جاتا ہے، امام مہدی کو مبین کلام اللہ کیوں کہا جاتا ہے، امام مہدی کو خاتم ولایت محمدیہ کیوں کہا جاتا ہے، امام مہدی کو ہمسر رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کبھی انسان کو بھی وقت نکالنا چاہیے کہ میں جس کو مانتا ہوں اس کا مقام بھی تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو جو مقامات اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اگر ان مقامات کے معنی بھی آپ کو معلوم نہ ہو تو وہ ماننا کما حقہ ماننا نہیں ہوا کرتا، فقط عادتاً مان لینا ہوتا ہے۔ خدا را آپ کو چاہیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے دل میں جذبہ رکھو کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کیے ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ بعثت ایسے دور میں ہوئی جس دور میں مسلم بادشاہوں کا راج تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ مہدیت کی صداقت جاننے کے لیے آپ کو اس دور کے یہ حالات ہی سننا کافی ہے کہ جس دور میں مہدی موعود علیہ السلام آئے اس دور میں مسلم حکومتوں کی بادشاہت تھی، حکومتیں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں مہدی نے پیام دیا تو ترک دنیا کا پیام دیا، اور اس پیام کو سن کر بادشاہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ کر ترک دنیا کو اختیار کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایسا چل رہا ہے جیسا کہ آج کہا جاتا ہے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اس زمانے کا ٹرینڈ ہی یہ تھا کہ عیش و آرام کی زندگی گزارو، اگر ملک اتنا ہے تو حملے کر کر اپنے ملک کو وسیع کرنے کی کوشش کرو۔ اس دور میں امام مہدی موعود علیہ السلام ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ اپنی بادشاہتوں کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کا اور کیا آپ کے سامنے صداقت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے تو وہی باتیں پیش کی کہ میری اگر صداقت جاننا چاہتے ہو تو میرے احوال کو کتاب اللہ پر پیش کرو اور میرے باتوں کو رسول کے عمل سے ملا کر دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ جو مہدی آیا ہے وہ حق بن کر آیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت معلوم کرنے والے علماء نے صداقتیں معلوم بھی کی اور آپ کی تصدیق سے مشرف بھی ہوئے، لیکن جن لوگوں کو آج ہم سنتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، ان علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ علماء حق بات کو حق کہنے کی طاقت رکھتے تھے اور حق کو ماننے کی طاقت رکھتے تھے۔ آج جو علماء سو ہیں ان کو نہ حق کا پتہ ہے نہ باطل کا پتہ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مہدی کے خلاف میں ہم کو بات کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ خدا را امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بات ایسی بات ہے کہ جس کے تعلق سے آپ کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ روح رسول سے مہدی موعود تک پہنچی ہے اور مہدی موعود سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کا جو ہم یہاں پر جشن منا رہے ہیں
یہ جو روشنائی ہے خدا تعالیٰ محفل میں تو روشنائی ہے، خدا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فیض عطا کر تاکہ ہمارے دل کے نہا خانے بھی نور ولایت سے روشن ہو جائیں، فیض ولایت سے روشن ہو جائیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جس تعلیم کو عام کیا وہ تعلیمات تمام لوگوں کے سامنے موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں کو فقط سنتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ثابت قدمی کے ساتھ مہدویت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جن باتوں کو پیش کیا ہے ان باتوں کو، ان تعلیمات کو، ولایت کی باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے خدا جو ہمارے رہنمائے ہیں، جو ہم کو تیری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، رسول کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی جو باتیں ہم کو سمجھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان بزرگان دین کو، مرشد قبلہ کو، صدر جلسہ کو اے اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما تاکہ ہم ان سے اور زیادہ ہم فیض ولایت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ حالات اتنے دیگرگوں ہو چکے ہیں کہ غیر تو غیر اپنے بھی ہم سے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ مہدی ایسے کیوں، مہدی ویسے کیوں ہیں۔ تو اس ماحول میں ان مجاہد مہدیت کا ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما تاکہ ہم اور زیادہ مہدیت کا